السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عزیزان ملت، حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ اور عزیز و معزز خواتین، رمضان ابھی شروع ہوا اور 2 عشرے ہم سے نکل گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج سے ان مبارک راتوں کی ابتدا ہے جن راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے وہ عظیم رات رکھی ہے جس رات کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی کے حصول کے لیے ان طاق راتوں کے اندر جن میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، تو ان 5 راتوں کے اندر چونکہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس علم کو اپنے پاس رکھ لیا کہ کون سی رات ہوگی، تو حکم یہ ہوا کہ ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہوگی، لہذا ان 5 میں اللہ کی عبادت کرو اور اس رات کو تلاش کرو. تو اسی حکم کے تحت یہاں پر اس پروگرام کو بھی منعقد کیا جاتا رہا پچھلے سالوں میں بھی، کہ اس طرح کے پروگرام جس کے اندر کچھ اور دیر آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو اسی کڑی کے تحت 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان 5 راتوں کے اندر اسی طرح کا ایک اضافی پروگرام آپ کے سامنے ہوگا، جو ہمارے استاد شیخ انیس الرحمن صاحب کے درس کے بعد کچھ دیر آپ کے سامنے ایمان کو تازہ اور اس کی تجدید کرنے والی کچھ باتیں آپ کے سامنے ان 5 راتوں میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. اور عنوان ان 5 راتوں کا ایک سلسلہ ہوگا جو احوال کے نام سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. احوال سے مراد آج کی رات میں موت کے احوال، انسان کے جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی کیفیت اور اس سے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان چیزوں کا ذکر. اور 23ویں رات کو انشاءاللہ انسان کے مرنے کے بعد جو برزخی زندگی ہے، جو قبر والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر کیا حالات ہیں، تو احوال برزخ کے عنوان سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. 25ویں رات کو انسان کے قبر سے اٹھائے جانے کے بعد حشر کے جو حالات ہوں گے
ان حالات کا انشاءاللہ مختصر سا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یا تو جنتی یا پھر اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنمی۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے بعد کی جو دو راتیں ہوں گی ان میں سے ایک رات میں جہنم کے احوال اور دوسری رات میں جنت کے احوال۔ اب یہ تمام باتیں جو حالات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، یہ تمام وہ ہیں جو غیبی امور ہیں، جو غیب سے تعلق رکھتی، جس کا علم ہمیں نہیں۔ اب اس کی بات یا تو اللہ بتلائے اپنے کلام پاک کے اندر، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا۔ اور یہ تمام وہ امور ہیں جہاں غیب کے حالات ہونے کے اعتبار سے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، وہیں پر جو بندہ ان باتوں پر یقین رکھتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور اس کی معصیت سے انسان حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ دور ہو جائے۔ تو اسی غرض سے آج آپ کے سامنے موت کے سلسلے میں چند حقائق اور موت کے وقت کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ قاف کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ پہنچ چکی، جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، موت کا آخری وقت۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ چیز ہے جس سے تم بدکتے تھے، جس سے تم بھاگتے تھے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، دنیا کے اندر ہر معاملے میں لوگوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہر معاملے کے اندر دو رائے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک بات ایسی ہے جس پر اس دنیا کے تمام لوگ متفق ہوئے ہیں تو وہ صرف ایک چیز ہے کہ موت، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی رنگ و روپ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی زمین سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی نسل سے ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو سے دو چار ہونا۔ اور پھر اس موت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ نے اس کو اس دنیا سے جانے کا راستہ بھی اس موت کے ذریعے سے بنا دیا۔ آج تک جتنے لوگ آئے کوئی زندہ نہیں رہا، اور جتنے لوگ آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور اگر اس مرحلے سے کوئی انسان بچ سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے زیادہ مستحق تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں عطا کی، جتنے بھی انسان آئے گئے، افئن مت، کیا آپ اگر گزر جائیں، انتقال کر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ یعنی آپ بھی مریں گے، وہ لوگ بھی مریں گے، انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اگر موت سے کوئی انسان بچ سکتا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی موت لکھی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی اللہ نے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اسی طرح موت سے بچنے کی انسان جتنی بھی تدبیر کر لے، وہ تدبیر اس کی اپنی خام خیالی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے وہاں پر موت تمہیں پہنچے گی، اگرچہ کہ مضبوط قلعوں میں تم اپنے آپ کو کیوں نہ بند کر لو، مضبوط قلعے پہرے لگا دیے ہیں، کوئی اندر نہ آ سکے، اس کے باوجود بھی اللہ نے جس وقت اس شخص کی موت لکھی ہے اس وقت اس کو مرنا ہی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ شہنشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، جس طبقے کا بھی انسان ہو، اس کے لیے موت اللہ نے لکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جس وقت لکھی ہے اس سے نہ ایک لمحہ آگے اس کی روح نکالی جائے گی، نہ ایک لمحہ پیچھے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ان کا وقت جب آ پہنچتا ہے تو موت کے فرشتے نہ ایک لمحہ آگے اس کی روح نکالتے ہیں، نہ اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں، بالکل اس کے وقت پر۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ، جس وقت اللہ نے جس کی موت کو لکھی ہے اس کو آنی ہے، نہ کسی کی زندگی آپ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان خودکشی کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اپنی وقت سے پہلے مر گیا، یہ ایک عام تصور ہے۔ اسی وجہ سے شیطان نے ساتھ میں یہ تصور بھی لوگوں کے درمیان میں پیدا کر دیا، چونکہ یہ آدمی اپنے وقت سے پہلے ہی مر گیا اس لیے اس کی روح یہیں بھٹکتی رہتی، روحانی آ گئی، ارے وقت سے پہلے چلا گیا بھائی، اس لیے اس کی روح یہیں رہ گئی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ۔ اسلام جو عقیدہ دیتا ہے وہ یہ کہ جس وقت جس آدمی کی موت کو اللہ نے جس وقت لکھا ہے اسی وقت وہ مرتا ہے، چاہے وہ خودکشی ہو چاہے کوئی اور ذریعہ ہو۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہ نہیں پہنچا، ابھی وہ کوشش کر رہا ہے۔ نیند کے ٹیبلٹس کھا لیے، بچا لیے گئے، پھانسی کا پھندا حلق میں ڈال دیے، مرے نہیں، بچا لیے گئے، زہر کھا لیے، مرے نہیں، بچا لیے گئے۔ کتنے اٹمپٹ انسان کیا ہے، لیکن جہاں اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو وہ 1000 مرتبہ اٹمپٹ کرنے کے باوجود بھی اس کی موت نہیں آتی۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جینا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، سب کچھ جو ہے دوائیں کھاتے ہیں اور جتنے علاج کرنا چاہتے ہیں، جتنے علاج ممکن ہے وہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جب ان کے لیے وقت لکھ دیا تو وقت نہیں ٹلتا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ وہ موت ہے جو اللہ نے اس وقت کے مطابق رکھی ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح موت کی جو تکلیف ہے، جو شدت ہے، جس کو سکرات الموت کہا گیا، اس وقت اس تکلیف میں کوئی اور انسان اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ہر آدمی کی اپنی حالت ہے، کم یا زیادہ جو بھی اس کے اعمال ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مسئلے کو اللہ نے رکھا ہے۔ کتنا ہی بڑا انسان، کتنا ہی بڑا مالدار، کتنا ہی بڑا منصب والا، کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، آپ اس وقت جو ہے کچھ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے اس کی تکلیف ختم ہو جائے یا بغیر وہ سکرات الموت کے اس دنیا سے نکل جائے۔ تو موت کی شدت، موت کی تکلیف، اس سے ہر انسان کو گزرنا، اگر اس سے کوئی بچ سکتا تو ہمارے اور آپ کے سردار امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچ جاتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی
میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے کے قریب ہوئی، مرض الموت میں تھے، سکرات الموت کا عالم آپ پر طاری ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب پانی کا ایک کٹورا رکھ دیا گیا، اس میں آپ اپنے انگلیوں کو بھگوتے اور اپنے چہرے انور پر جو ہے آپ اس کو پھیرتے تھے اور کہتے جاتے تھے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ موت کی واقعی شدت ہے، موت کی واقعی بے ہوشی ہے، موت کی واقعی سکرات ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نہیں بچے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے نکل جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹ ہوا فوراً ختم ہو گئے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو سکرات کے عالم میں کوما میں پڑے رہتے ہیں کہ کئی دن نکل جاتے ہیں، کئی ہفتے نکل جاتے ہیں پر انہیں نکلتی۔ اب کیا جو اچانک جو ختم ہو گیا اس کو سکرات نہیں تھی، موت کی شدت نہیں تھی؟ یہ در حقیقت ہمارے اور آپ کے سمجھنے کا پھیر، ورنہ اصل بات اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ غیبی امور ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے نکل گیا، در حقیقت وہ کیسے نکلا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ موت کی شدت اس کے ساتھ بھی تھی، کوئی انسان موت کی شدت سے نہیں بچ سکتا، یہ حق۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی شدت، موت کی بے ہوشی یہ پہنچ چکی حق کے ساتھ، یہ سچ ہے بالکل۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بچنا چاہتا تھا، بدکتا تھا ادھر ادھر۔ ہر آدمی تو کوشش کرتا ہے نا موت سے بچنے کی، لیکن جس وقت اللہ نے جو لکھا ہے اس وقت سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ اب انسان جو مومن ہے، جو اس موت پر ایمان رکھتا ہے، اس مرحلے پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، چالاک، ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کیا۔ نفس بڑا سرکش ہے، دنیا بہت میٹھی اور نفس اس میٹھی چیز کو جہاں تک ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، چاہے حلال ہو، حرام ہو، کسی کا حق ہو، کسی کا مل جائے، بعد کا مسئلہ بعد میں۔ لیکن ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، کیونکہ موت سے پہلے والی جو زندگی ہے وہ وقتی چند سال، لیکن موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ابدی ہے، دائمی ہے۔ وہاں کے لیے انسان تیاری کرے، یہ تیاری جو انسان کرتا ہے حقیقت میں ہوشیار وہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور عاجز کون ہے، بیچارہ کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے چھوڑ دیا، بے لگام خواہشوں کے پیچھے دوڑتا چلا گیا، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا احترام ہے، نہ اس دین کا کوئی پاس و لحاظ ہے۔ اب جو مرضی میں آئے، جو جی میں آئے کرتا چلا جاتا ہے، پھر تمنا علی اللہ، اللہ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لوگوں کے حق حقوق کھاتے جا رہے کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیسے معاف کرنے والا؟ اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو رکھا، فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بندوں کو آپ خبر کر دیں، بتلا دیں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ یہ صفتیں تو میری ہیں،
لیکن ساتھ میں اس بات کی بھی خبر کر دے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، اگر میں کسی کو پکڑتا ہوں تو پھر وہ ایسی سختی ہوتی ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا، وہاں پر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالی جہاں پر غفور الرحیم ہیں، وہاں پر اللہ تعالی شدید العذاب بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، بڑا سخت پکڑنے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اگر اللہ صرف غفور الرحیم اگر ہوتے ہیں تو پھر جہنم کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف جنتیں کافی ہوتی۔ غفور الرحیم جو کچھ کیا معاف کر دو جنت میں بھیج دو، کیا ضرورت تھی جہنم؟ یہ جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کے جتنے انواع اقسام کے جو عذاب ہیں، یہ سب اللہ کے سخت ترین عذاب کو بتلاتے ہیں۔ تو لہذا انسان اس معاملے میں ڈرے اور بیکار کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدیں نہ لگائے بیٹھے، کیونکہ یہ امیدیں اسی طرح کی ہوں گی جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی نافرمانی جن لوگوں نے کی، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کے اعمال کی گویا ایک مسافر چلا جا رہا ہے ایک صحرا میں، تیز دھوپ کی، سورج کی یہ روشنی جب ریت پر گرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، پانی کا دریا۔ پیاسا یہ مسافر اس پانی کے دھوکے میں آ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ آگے پانی ہے، بڑی مشکلوں سے اس پانی کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پر ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں، جیسے چاہے زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ بڑی امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے، اللہ چھوڑ دیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن ان کی یہ تمنائیں بیکار ہے۔ تو لہذا عاجز وہ ہے جو خواہ مخواہ اللہ کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھتا ہے، جبکہ نہ اس کا عقیدہ ہے نہ اس کا عمل ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ابن ماجہ کی روایت، اکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کی یاد زیادہ کرو۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کل موت۔ اس کی یاد انسان جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، اتنا ہی لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے گا، اتنا ہی لوگوں کا حق کھانے سے بچے گا، اتنا ہی لوگوں پر ظلم کرنے سے بچے گا، اتنا ہی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لانے کی کوشش کرے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، واعظ و نصیحت کے لیے اگر کوئی چیز اگر ہے کافی ہونے کے لیے تو موت کافی ہے، موت سے انسان عبرت حاصل کر لے کافی ہے، کسی کو بٹھا کر بڑی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف موت کو سامنے رکھ لے، اس کو مرنا ہے، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، کس کا کتنا لے کے جائے گا؟ انسان آیا بھی ننگا جائے گا بھی ننگا، آنے کے بعد جو ہے اس پر کچھ کپڑا ڈال دیتے ہیں، چادر میں لپیٹ دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی چونکہ ننگا ہی ہے عزت و احترام کے لیے کفن پہنا دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہے ننگا، نہ آیا کچھ لے کر نہ جائے گا کچھ لے کر۔ تو پھر یہ نافرمانیاں، یہ حرام کاریاں، سود کے ذریعے سے کمانا، انشورنس کے ذریعے سے کمانا، جوے کے ذریعے سے کمانا، رشوتوں کے ذریعے سے کمانا، فکسڈ ڈپازٹ ڈال کے جو ہے یہ سمجھنا کہ جو ہے ڈبل ٹربل ہوتا چلا جا رہا ہے، مارٹگیجز پہ جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اپنا پیسہ اور اپنا گھر محفوظ ہے، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق جو ہے لوگ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے ہتھیار لیتے ہیں، غصب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے کھاتے میں تو چڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں کہاں تک اسے کام آتی؟ آنکھ بند ہوئی سب کچھ دوسرے کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عبرتناک جو حالت ہے موت کی، اس سے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا
تاکہ ہر انسان اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لا سکے۔ موت کو یاد دلانے والی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو انسان ذہن میں رکھے۔ پہلی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے مسلم کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ اے لوگو، اس سے پہلے میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، ابھی لوگ نئے نئے اسلام کے اندر آ رہے تھے، وہ پرانی باتیں بعض لوگوں کے ذہن میں تازہ تھیں، جو قبروں پر جا کر منتیں اور مرادیں مانتے تھے، جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں، چادریں اور دوسری چیزیں جو منتوں کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں ان قبروں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس شرک کے اعمال کو بالکلیہ ختم کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ قبرستان کی بھی زیارت نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد جب اسلام میں پختہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس سے پہلے میں نے منع کر دیا تھا کہ قبرستان کی زیارت نہ کی جائے، لیکن اب زیارت کرو، الا فزوروها، قبرستان کی زیارت کرو۔ لیکن مقصد کیا؟ وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، وہاں جا کے اودھ بتیاں لگائیں، وہاں جا کے چادر چڑھائیں، ان سے مانگیں؟ نہیں، مقصد کیا ہے؟ فإنها تزهد في الدنيا، مقصد کیا ہے؟ قبرستان کی زیارت تمہیں دنیا کے اندر زاہدانہ زندگی اختیار کرنے کی طرف لے آتی ہے، دنیا سے بچنے کی طرف آپ کو لے جاتی ہے۔ قبرستان پہنچتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، بادشاہ بھی ہے، تخت والا بھی تھا اس میں، اب اس کو تختہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کیسے کیسے بلڈنگوں کے مالک تھے، کہاں گئی وہ بلڈنگیں؟ کیسے لوگ تھے جن کا کروفر تھا، جن کا روب دبدبا تھا اس دنیا کے اندر، کہاں گئی ان کی یہ شہنشاہیت؟ کہاں گئی ان کی فرعونیت؟ کہاں گئی ان کا یہ روب دبدبا؟ آج بول بھی نہیں سکتے، آج جواب بھی نہیں دے سکتے، اس حالت کے اندر ہے۔ ہر انسان دنیا کے اندر جیسے بھی تھا، آج جس حالت میں پہنچا ہے اس حالت میں مجھے بھی پہنچنا۔ کروڑوں کی جو بلڈنگیں تھی کام نہیں آئی، لاکھوں کی ملکیت تھی کام نہیں آئی، کسی کا مال آج تک کسی نے اس کے ساتھ دفن نہیں کیا، اگر دفن بھی کیا گیا تو وہ مال اس کو کام نہیں آئے گا۔ یہ عبرت، اب انسان وہاں سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ چیز میرے ساتھ بھی ہونے والی، اس مقام پر میں بھی پہنچنے والا ہوں۔ جس کی بلڈنگیں کام نہیں آئی، میری بلڈنگیں بھی کام نہیں آئیں گی، میرا پیسہ بھی مجھے کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا جس طرح صرف ان کا عمل، میرا عمل صرف کام آئے گا۔ ایمان اور عمل یہ وہ چیز ہے جو وہاں کام آئے گی۔ اب انسان دنیاوی اعتبار سے حلال و حرام کا فرق کر کے حرام سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ یہ عمل اس کو کام آئے۔ وتذکر الآخرہ، اور قبرستان کی زیارت کا دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی یاد دلاتی، آخرت کی یاد دلاتی کہ یہ بندے اب آخرت کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ ایک دور تھا چند دن پہلے وہ میری طرح زمین پر چل رہے تھے، میری طرح زندہ تھے، میری طرح ان کی حاجتیں تھیں، میری طرح ان کی خواہشیں تھیں، میری طرح ان کے اعمال تھے، لیکن آج وہ اس مرحلے میں آ چکے ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، آخرت کے پہلے مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ آخرت کا یہ پہلا مرحلہ ہے قبر، جس کے بارے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ ان قبروں پر پہنچتے، قبرستان پہنچتے، تو آپ اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنت اور جہنم کی باتیں جب آتی تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ یہاں رو رہے ہیں؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں جو کامیاب ہو گیا آگے کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہاں جو پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس گیا. اب انسان یہ سوچے کہ یہ لوگ اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، یہ آخرت کی پہلی منزل ان کو مل چکی ہے، اور کل کے دن مجھے بھی پہنچنا. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کے سلسلے میں جو دعا سکھلائی، اس دعا کے اندر بھی اپنی موت کی یاد ہے. اور دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی سلامتی. یا آپ ان کو آواز نہیں سنا رہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جی اولیاء اللہ کیسے نہیں سنتے، قبرستان میں زیارت کا حکم دیا گیا نا، قبرستان میں آپ کو سلام کا حکم دیا گیا، آپ سلام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ السلام علیکم کہتے ہیں ان کو، تو آپ ان کو جب وہ سنتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں سنتے؟ یہ ایک عام دلیل لوگ پیش کرتے ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ سلام یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ان کو سلامت رکھ. یہ دعا، اور دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے کی جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیونکہ قبرستان آپ کے سامنے ہے، وہ قبریں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ قبر والو، اے قبرستان والو اللہ کی سلامتی تم پر ہو. یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو آپ سلامت رکھ، اپنی سلامتی نازل فرما. ان کو خطاب کرنا نہیں، نہ آپ کی آواز ان تک پہنچتی ہے نہ وہ آپ کو سنتے ہیں. یہ اپنی عبرت کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں پر کہو کہ تم تو آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، جب اللہ چاہیں گے ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اپنی عبرت کے لیے، اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا، ورنہ وہ آپ کی سنتے نہیں، نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کا جو بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ 23ویں رات کو برزخی زندگی کیسی ہے اس سلسلے میں یہ باتیں آئیں گی کہ ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کیفیت کیا ہے. اب یہاں صرف اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر بھی جن باتوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، جو دعا سکھلائی گئی، وہاں پر بھی اپنی موت کی یاد کو تازہ کرنے کا حکم دیا گیا. تم آگے چلے گئے، انتم سلفنا، تم آگے چلے گئے، ونحن بالعصر، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور جب اللہ چاہیں گے اس وقت ہم بھی تم سے آ کر ملیں. تو یہ یاد تازہ ہو جائے، انسان اپنی زندگی کے اندر برے اعمال کو چھوڑ دے، انسان اپنی زندگی کے اندر کسی کا حق کھا لیا ہے تو اس کو واپس کر دے قبل اس کے کہ اس کو موت آ جائے. یہ یاد تازہ ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا. اور میرے دوستوں، یہاں پر قبرستان کی زیارت کا جو حکم ہے، آخرت کی یاد تازہ کرنا، دنیا کے اندر غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ چیز کب آئے گی؟ جب آپ اس شہر خموشہ میں پہنچیں جہاں پر تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں ہیں، آپ پکاریں تو کوئی جواب دینے والا نہیں. جبکہ یہ سب وہ تھے جو چند دن پہلے، چند سال پہلے آپ سے زیادہ طاقتور تھے، آپ سے زیادہ مالدار تھے، آپ سے زیادہ صحت مند تھے، آپ سے زیادہ ہر چیز میں بڑے ہوئے تھے، لیکن آج آپ ان کے اوپر ہیں، وہ لوگ نیچے ہیں. آپ اگر پکاریں تو جواب دینے کی حالت میں بھی نہیں ہیں. یہ عبرت انسان کب حاصل کرے؟ جب قبرستان میں پہنچے. اسی وجہ سے قبرستان پہنچنے کا حکم دیا گیا. قبروں پر نہیں، اکا دکا قبر پر نہیں، مزاروں پر نہیں. مزاروں پر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مزاروں پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو جو ہے زندگی ہی زندگی ہے. جتنی لائن کی سیٹنگ ہوتی ہے وہیں پر ہوتی ہے. ادھر سے لڑکے ادھر سے لڑکیاں، سیٹنگ کہاں ہو رہی وہاں ہو رہی. سید موسیٰ شاہ قادری کی درگاہ پہ زندگی کا ایک اور ہی منظر ہے، وہاں پر عبرت کہاں ہے؟ اور ان مزاروں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا. آپ پہنچے کیسے؟ مسلم کے اندر ابو الحیاج اسدی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ پہنچے تو ان کو بلایا.
اور کہا کہ ابو الحیاج میں تمہیں آج اس کام کے لیے روانہ کر رہا ہوں جس کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا جب آپ مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ علی مدینے کی گلیوں میں چلے جاؤ اور جہاں کہیں بھی تمہیں پکی قبر نظر آئے اس کو زمین کے ساتھ ملا دو، گرا دو اسے، اور جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی اسٹیچو نظر آئے، مجسمہ نظر آئے، اس کو توڑ دو۔ ان دو باتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ جاہلیت میں مدینے کے اندر جہاں بھی پکی قبریں بنائی گئی تھیں سب کو زمین بوس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور جہاں کہیں بھی یہ مجسمے بنے ہوئے تھے ان سب کو مار گرا دیا۔ کوفہ جب علی پہنچتے ہیں، دارالخلافہ کیپٹل ان کا کوفہ بن جاتا ہے، تو وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحیاج اسدی کو وہی کام سونپتے ہیں جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونپا تھا۔ کہا کہ ابو الحیاج جاؤ کوفے کے اندر جہاں کہیں بھی تم دیکھو کہ پکی قبر ہے اس کو زمین کے برابر کر دو، اور جہاں کہیں مجسمہ ہے اس کو مار گرا دو۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ حکم رسول ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر کوئی پکی قبر نہ رہے۔ جب پکی قبر رکھنے کا حکم نہیں بلکہ پکی قبر جہاں دیکھو اس کو توڑ کے زمین کے برابر کر دو، یہ حکم جہاں موجود ہے، پھر زیارت کا حکم کہاں سے ملے گا؟ زیارت کا جو حکم ہے وہ قبرستان کے لیے، جہاں پر قبریں مٹی سے مٹی ہوں، جہاں پر آپ کو عبرت حاصل ہو، جہاں پر آپ کو موت کی یاد ملے، جہاں پر آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو لہذا موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان کی زیارت انسان کثرت سے کرے، وقت کی تعین نہ کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن ہی کرنا، اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی لوگ سناتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس سلسلے میں۔ جمعے کے دن قبرستان کی زیارت، یا کہ اپنے بعض لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی جو انسان زیارت کر لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس طرح کی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جمعے کی تخصیص کے ساتھ کوئی حدیث وارد نہیں ہے جو صحیح ہو۔ کبھی بھی جب بھی آپ کو موقع مل جائے، اور بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں شب برات کو کر لو مسئلہ کافی ہے، شب برات سال کو سال زیارت کر لو۔ اب زیارت کا جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شب برات میں حاصل ہوتا ہے، بولے بلکہ وہاں پر بھی زندگی کا ایک اور رخ نظر آتا ہے۔ پورا قبرستان چراغاں کر دیا جا رہا ہے اور مردوں سے زیادہ عورتیں پہنچ رہی ہیں وہاں پر۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی زیارت ہو رہی ہے؟ کوئی اور زیارت چل رہی ہے وہاں پر۔ تو زیارت کا جو حکم ہے قبرستان کی، وہ وقت کی تعین کے بغیر جب بھی آپ کو موقع ملے جائیے، ان پر سلامتی بھی بھیجیے، دعا بھی کیجیے ان کے لیے، اور اپنے لیے عبرت بھی حاصل کیجیے۔ لیکن لوگ وہاں پر جا کر جو اور کام جو کرتے ہیں، کوئی اود بتی سلگاتا ہے، کوئی پھول لگاتا ہے، یہ اود بتی اور پھول کی خوشبو اندر جا رہی ہے، آپ کی ناک کے جو پہنچ رہی وہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ 1000 اود بتیاں لگا دیں اس پر اور پوری قبر کو آپ پھول سے بھر دیں، اندر نہیں پہنچنے والی۔ اندر تو وہ خوشبوئیں ہیں، اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھا ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، ان کے لیے راحتیں ہیں، ان کے لیے خوشبوئیں ہیں، اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اگر وہ حقیقت میں نیک ہے، اگر وہ جنتی ہیں۔ ورنہ اللہ کا نہ کرے اگر وہ جہنمی ہیں تو آپ کی 1000 خوشبوئیں، آپ پورے قبر کو جو ہے عطر سے، مسک سے، اور جو ہے اچھے سے اچھی خوشبو سے آپ جو ہے اس کو جو مل لیں، لیکن وہ خوشبو اندر نہیں پہنچنے والی۔ تو لہٰذا یہ بدعتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ تو پکی قبروں کے ساتھ ساتھ لوگ جو کچھ بھی حرکتیں کرتے ہیں یہاں پر، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ جا کر پڑھنا وہاں پر جو ہے یہ ان کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، نہ جو قل اعوذ بالفلق کو، نہ قل اعوذ بالناس کو، نہ قل هو اللہ احد کو، نہ سورہ بقرہ کی آیتوں کو، کوئی تلاوت ثابت نہیں۔ بلکہ جو چیز ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تلاوت کو منع کیا، جس طرح نماز کو منع کیا ہے، وہاں پر جو حکم آپ کے لیے ہے وہ حکم یہ ہے کہ آپ صرف دعا کریں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟
اس میت کے لیے کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما. وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا حکم نہیں ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. تو اپنی عبرت کے لیے انسان پہنچے اور ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور دوسری چیز جس سے ہمیں موت کی عبرت حاصل ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، کبھی کبھار وقت نکال کر ہسپتالوں کا ایک چکر لگائے. تھوڑا سا ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ ایک چکر لگا لے. جو پیشنٹ جو کینسر سے پڑے ہوئے ہیں، وہ پیشنٹ جن کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ پیشنٹ جن کا جو ہے سب کچھ صحیح ہے، پورا جسم صحیح ہے، دماغ چل پڑا، دماغ کام نہیں کر رہا، جو ہارٹ کے مریض ہیں، ایک چکر لگائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آپ کیسے شکر گزار بنتے ہیں نکلتے ہوئے. یا اللہ تو مجھے سلامت رکھا ہے، تیرا شکر ہے. شکر ادا کرتے ہوئے نکلیں گے. کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کو رکھا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایک انسان پریشان حال ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، میں بڑی مصیبت میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح آمنا فی سربی، جس نے صبح کیا، صبح جب اٹھا تو اپنے گھونسلے میں، اپنی جھونپڑی میں بڑا امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کسی کے مارنے کا کوئی خوف نہیں، اپنی جان کا خوف نہیں، امن کے ساتھ اس نے صبح کی. من اصبح آمنا فی سربی وعنده قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کا، اس دن کی غذا موجود ہے، کل کی فکر نہیں، آج کے لیے اللہ نے دے دیا. اور اس کی صحت میں اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی. معافن فی جسدی، اللہ نے بیماری سے بچا کر رکھا، امن دیا، رزق دیا اور صحت دی. یہ تین چیزیں جس کو مل گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بیسک جو نعمتیں ہیں اس کو ایسی ملی ہیں کہ گویا دنیا کی تمام نعمتیں اس کو مل گئی ہیں. آج ہم میں سے کون محروم ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھیں. الحمدللہ اللہ نے امن دیا، اپنے گھروں کے اندر ہم جو محفوظ ہیں، اپنے ملک میں محفوظ ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. فلسطین کے اندر، صومالیہ کے اندر، ہاں اسی طرح جو دوسرے افغانستان کے اندر، اور اسی طرح اور جو ممالک ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں لیکن امن نہیں ہے، خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. عراق کے اندر، کشمیر کے اندر خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. صبح تک جو زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے معلوم نہیں. اللہ نے امن دیا، بہت بڑی نعمت. زندگی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحت کے اندر اللہ نے عافیت دی، بڑی بیماریوں سے اللہ نے بچا کر رکھا. ایسی بیماریاں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی، ان بیماریوں سے اللہ نے بچا لیا. اور اسی طرح اللہ نے رزق بھی دیا. ایک دن نہیں، الحمدللہ مہینہ بھر کا راشن گھر میں موجود رہتا. اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ نعمتیں مل گئیں گویا دنیا مل گئی اس کو. اب اس نعمت سے جو انسان محروم ہے، ذرا آپ اس کی طرف نظر کریں، ہسپتالوں کا ایک چکر لگا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو رکھا ہے. آپ کی عافیت پر آپ شکر گزار بنیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ صحت جو تم مجھے دی ہے باقی رکھ، تاکہ جب میں تیری اطاعت کر لوں، تاکہ میں تیری عبادت کر لوں. کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ وقت دیا ہے اور اس کو محروم کر دیا. اب وہ عبادت بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس جو وہ طاقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اس وقت سے بچایا ہے اور اس حالت سے بچایا ہے، تو لہٰذا کبھی کبھار ان مریضوں کا اور ان ہسپتالوں کا ایک چکر لگا لیں. اسی طرح جو بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں، جو کسی زمانے میں بڑے روب و داب سے تھے، بڑا نشاط تھا، بڑی قوتیں تھیں ان کی، بہت کچھ کیا کرتے تھے، جو اپنی جوانی کے قصے سناتے ہیں، میں جوانی میں ایسے تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ہاں
بڑی بڑی باتیں جو ہے سناتے ہیں، لیکن آج حالت کیا ہے؟ 2 پیر کے ساتھ تیسرا پیر بھی چاہیے، نہیں چل سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اپنا کام نہیں کر سکتے، ارذل العمر کو پہنچ گئے ہیں، بچے کی حالت ہو گئی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، دماغ موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، کام نہیں کر رہی، دور تک نہیں دیکھ سکتے، کون ہے آپ؟ ارے میں فلاں، ارے بھول بھی جاتے ہیں، یاد دلانے پر یاد نہیں آتا۔ اب یہ حالتیں وہ ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں آپ کو رکھا ہے اس حالت میں آپ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، اور اس حالت میں پہنچنے سے پہلے آپ اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اپنی موت کو یاد دلاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب موت کے سلسلے میں اللہ نے جب فرمایا کہ موت کی شدتیں، تو یہ موت کی شدتیں ہیں کیا، کس کو کہا گیا؟ تو موت میرے دوستو، انسان کے جسم کے اندر اللہ جب روح ڈالتے ہیں تو زندگی پیدا ہوتی ہے، یہ زندگی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے جسم سے اس روح کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ موت ہے۔ زندگی اور روح اور جسم کا یہ ملاپ زندگی ہے، روح اور جسم کا جدا ہونا یہ موت ہے۔ زندگی جو پیدا ہوئی کس میں پیدا ہوئی؟ جسم کے اندر پیدا ہوئی۔ تو موت بھی جو ہوتی ہے کس کی؟ روح کی نہیں، جسم کی۔ جسم کی موت ہوتی ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ اب چونکہ جسم مر چکا، اس وجہ سے اس جسم کو دفن کیا جاتا ہے، اور رہا مسئلہ روح کا، تو یہ روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل اگلی تاخیرات کو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو یہی موت کی حقیقت ہے۔ اب اس موت کے سلسلے میں جب روح نکالی جاتی ہے تو ہر ایک کو شدت کی تکلیف ہوتی ہے، جس کو سکرات الموت کہا گیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ چاہتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے، دعاؤں میں آپ کی یہ دعا بھی ہوتی تھی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ تم مجھے میری مدد فرما موت کی تکالیف کے وقت، موت کی بے ہوشی کے وقت تو میری مدد فرما۔ یہ چونکہ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو ایسے وقت میں چونکہ کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، مدد اگر ہوگی تو صرف اللہ کی، تو لہذا یہ دعا بھی اپنی دعاؤں کے اندر کیا کریں۔ اور جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے، صرف آپ کے ہاتھ کا یا پیر کا تھوڑا سا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے یا زخم لگ جاتا ہے تو شدت کی جتنی تکلیف ہوتی ہے، جسے پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ اب موت کے وقت میں پورے جسم سے روح کو کھینچ کر نکالا جاتا، تکلیف کی انتہا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس کا مزہ وہی چکے گا جو اس مرحلے میں پہنچ گیا، اور جو اس مرحلے میں نہیں پہنچا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس وقت تکلیف کیا ہوگی۔ جب روح نکالی جاتی ہے تو پیروں سے فرشتے نکالتے ہیں، پیروں سے یہ روح آگے کی طرف یعنی سر کی طرف جو ہے نکالی جاتی ہے، اور پھر جب اوپر کی طرف سے جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جو فرشتے اس روح کو جو لے کے جاتے ہیں تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، بعض لوگ اوپر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو یہ وہ موت کی شدت ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے، کیونکہ موت کے فرشتے جب آتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا ہی نرم ہوتا ہے،
اور جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ سختی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا ہے سورہ انعام کے اندر کہ جب تم دیکھو گے کہ موت کی شدت کے وقت میں ظالموں کو کہ فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں کہ اپنے روحوں کو نکالو، آج تمہارے لیے بڑا ہی ذلت آمیز عذاب ہے، بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ کیوں کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہتے تھے جو اللہ پر الزام تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے، اس کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اکیلے اکیلے تم اس دنیا میں آئے، آج اکیلے اکیلے ہی تم ہمارے پاس بھی آؤ گے۔ ہاں، انسان اس کو یاد رکھے، اکیلا اس دنیا میں آیا، دنیا کے اندر بہت سارے اس کے مددگار مل گئے، رشتہ دار مل گئے، اپنی فوج مل گئی، اپنا سب کچھ ہے، اپنا ایک جتھا ہے، اپنی جماعت ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا ہی طاقتور سمجھتا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اور سب کچھ آن کے آن میں ایک ٹیلی فون پر جو کر دینے کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جائے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح اکیلا آیا اکیلا ہی جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اکیلے اکیلے اس دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا، اسی طرح اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس بھی چلے آئے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس کو تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کر آ گئے۔ کوئی لے کر گیا یہاں سے؟ کوئی آج تک لے کر نہیں گیا، لے کر جائے گا تو کام بھی نہیں آئے گا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جن کو تم شریک سمجھتے تھے، جن کو تم دینے والا، جن کو تم جو ہے مارنے والا، جلانے والا اور بہت کچھ سمجھتے تھے، آج کوئی تمہارے ساتھ کام آنے والا نہیں، کسی کی شفاعت نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ حشر کے جو حالات ہوں گے اس میں شفاعت کا بیان بھی آئے گا کہ شفاعت کہاں ہوگی، کس کی ہوگی، کیسے ہوگی، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاعات دی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبع المیت ثلاث، جب میت کوئی انسان مردہ ہوتا ہے تو اس اپنے پیچھے وہ تین چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، تین چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور تین چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، اور پھر فرمایا فَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى واحد، دو تو واپس ہو جاتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ دو کون سے واپس ہوتے ہیں؟ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال، اور جو باقی رہ جاتا ہے اس کا عمل۔ اہل و عیال جو واپس ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ جیسے ہی بند ہو گئی اس کا مال اس سے واپس ہو گیا، بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی ہم نے کتنے مناظر ایسے دیکھے ہیں کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی ابھی بیمار پڑے ہیں، بستر مرگ پر ابھی موجود ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، زبان کھلی ہوئی ہے، کان کھلے ہوئے ہیں، لیکن ابھی سے یہ میرا مال ہے تیرا مال، یہ میری بلڈنگ ہے تیری بلڈنگ، ابھی موجود ہے بندہ، سامنے ہی جھگڑے شروع ہو گئے۔ کس کا مال؟ بیچارہ جو ہے جس نے جن حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بچے میرے بچے، میری بیوی، میری اولاد، اس کے لیے تڑپتا رہا، دن و رات اس نے یہ کی، خون پسینہ یہ کیا، ہاں اللہ کو ناراض کر کے جو ہے رشوتیں لی، سود خوری کی، انشورنس کروایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں چلا جاؤں میرے بچوں کے لیے مصیبت ہو جائے، ہاں ان کے لیے انشورنس کروا، اپنے آپ کو گنہ میں ڈال دیا، اپنے بچوں کی خاطر کچھ نہ کچھ میں جمع کر دوں، ان سے لیا بچوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا سب کچھ۔ لیکن اب حالت کیا ہے؟ ابھی موت نہیں ہوئی، ابھی زندگی باقی ہے، آنکھوں کے سامنے اس کے مال پر اپنے بچے لڑ رہے ہیں، اولاد لڑ رہی ہے، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ نہیں کچھ بولے، تم کو کیا جی تمہیں جاتے نہیں، جاؤ نا، تمہارا ہی ہے یہ ہمارا ہے، ختم۔ عبرت حاصل کریں، اللہ نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے۔ مال تو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا، کچھ کام نہیں آتا، لیکن رشتہ دار تو ہوتے ہیں،
آتے ہیں کہاں تک؟ قبر تک، وہ بھی رسم کے تحت۔ لوگ کیا کہیں گے، بیچارہ مر تو گیا، کم از کم پہنچا دو، ورنہ ایسے ہی اگر چھوڑ کے رکھیں گے تو چیل کے ہوئے کھائیں گے، لاش سڑ جائے گی، تعفن اٹھے گا، نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، وبا پیدا ہوگی، پریشانی ہم کو، اس سے بہتر ہے کہ دبا دو اسے۔ اس کے لیے پہنچتے ہیں، وہ اس میں بھی ان کی اپنی حفاظت ہے، مرنے والے کی نہیں۔ کوئی مرنے والے کے ساتھ جو آج تک نہ اس کی خبر میں کہا کہ نہیں نہیں یہ میرے والد تھے، میں ان کے ساتھ میں دفن ہو جاتا ہوں، یہ میری بیوی چلی گئی، ارے زندگی کے اندر اتنا اس نے ساتھ دیا، آج میں اس کے ساتھ خبر میں سو جاتا ہوں۔ کسی نے نہیں کیا، کرے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دو ہیں جن کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے دنیا کے اندر، اللہ کو ناراض کرنے تک پیچھے نہیں رہتا، بلکہ اللہ کو ناراض کر کے ہی بہت ساری چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، لیکن نہ مال اس کا کام آتا ہے، نہ رشتہ دار کام آتے، نہ بیوی کام آتی، نہ بچے کام آتے ہیں۔ آیا اکیلا، جا رہا ہے بھی اکیلا۔ ہاں ایک چیز ساتھ ہوگی، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ اب جو کچھ نے عمل کیا، اچھا کیا تو اللہ کے اچھا سلوک کریں گے، فرشتوں کو اللہ مقرر کر دیں گے، اس کا عمل اس کا ساتھی ہوگا، اور اگر برا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر عذاب کے فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیں گے۔ انسان اس عمل کے لیے تیاری کرے، جو اس کا ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، قبر میں بھی جو ساتھ رہنے والا ہے، اس عمل کی فکر کرے۔ اور اس کے لیے میرے دوستو سب سے پہلے انسان شرک کو چھوڑے، شرک کے عقیدے کو چھوڑ دے، توحید کی طرف آ جائے، یہ ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے۔ اپنی زندگی کے اندر اگر اس نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، منتیں مرادیں کسی اور کے ساتھ اس نے کی ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ شرک سے بھی جو انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو لہٰذا شرک جس کے ساتھ ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، شرک جس کے ساتھ ہوگا اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کا کھلا کھلا وعدہ ہے۔ تو ہر انسان اپنی زندگی پر نظر کرے، اگر اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور آگے کی زندگی کے اندر یہ تہیہ کر لیں کہ میں سجدہ کروں گا، میرا سر اگر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، میرے ہاتھ اگر اٹھیں گے تو صرف اللہ کے دربار میں، کسی اور درگاہ پہ نہیں ہے، میری منتیں مرادیں اگر ہوں گی تو صرف اللہ کے ساتھ کسی اور کے نام کی نہیں ہوں گی، قربانیاں میں صرف اللہ کے لیے دوں گا، دعائیاں میں صرف اللہ کے نام کی دوں گا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کروں گا، ڈروں گا تو صرف اللہ سے، امید کروں گا صرف اللہ سے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادت کے طور پر انسان اللہ ہی کے ساتھ کرے تو وہ اللہ کی توحید والا ہو جاتا ہے، ورنہ اگر کسی اور کے لیے کرے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو جاتا ہے، جس کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ تو لہذا شرک سے انسان توبہ کرے اور توحید کی طرف آئے، اور اسی طرح دوسری جو نافرمانیاں جو کرتا چلا آ رہا ہے اس سے بھی توبہ کر لے، اور نمبر 3 حقداروں کا جو حق ہے اس کو ادا کرے۔ عبادات میں میرے دوست کمی پیشی اگر ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، جو چیزیں بندے اور رب کے درمیان میں ہیں، نمازیں تھوڑی کم پڑ گئیں، چند روزے نہیں رکھ سکا، اس طرح کے کچھ مسئلے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دیں، وہ رب رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن مسئلہ جہاں بندوں کے ساتھ آتا ہے، حقوق العباد والا مسئلہ ہے، بندوں کا حق اگر انسان نے ادا نہیں کیا، والدین کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اور جو ہے اسی طرح کسی نے امانت رکھی، خیانت کر دیا، بیپار کسی کے ساتھ کیا، بیپار میں دھوکہ دے دیا، اور اسی طرح کے اور مسائل، جو لوگوں کا مال کسی نے ہڑپ کر لیا، یہ چیزیں اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، چاہے وہ 1 روپیے والی بات ہی کیوں نہ ہو، 1 روپیے والی بات ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جس کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس کے خون کے قطرے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایسے شہید کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید پر بھی اگر قرض اگر موجود ہو، دوسروں کا حق اس پر باقی ہو تو اللہ اس کو جنت سے روک دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز پڑھاتے تھے ان صحابہ پر جو آپ پر ایمان لائے، اگر وہ انتقال کر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز پڑھا دیتے، لیکن نماز پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے کیا اس پر کوئی قرض ہے؟
اگر قرض اگر ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر پیسے اگر ہوتے تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے. پیسے نہیں ہوتے تو آپ فرماتے کوئی بندہ ہے جو اس کی طرف سے قرض ادا کر دے. اگر کوئی قرض ادا کر دے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے, ورنہ آپ فرماتے صلو علی صاحبکم, تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے. ایک مرتبہ ایک شہید کا جنازہ لایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے. نماز پڑھانے سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض ہے لیکن بہت معمولی, صرف 3 درہم ہے. پوچھا کہ کوئی ہے ادا کرنے والا, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس وہ 3 درہم بھی نہیں تھے, ورنہ آپ ادا کر دیتے. اللہ اکبر, سرور کائنات شاہ مدینہ, 3 درہم بھی آپ کے پاس نہیں. یہ آپ کی حالت ہے. ایک صحابی ابو قتادہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم کوئی بڑی بات نہیں, میں ادا کر دیتا ہوں, معمولی رقم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ ذمہ داری لی, آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی. اب وہ 3 درہم والا مسئلہ اتنا معمولی مسئلہ تھا, ابو قتادہ اپنے ذہن سے بھول گئے, یاد نہیں رہا, ادا نہیں کیا. چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا ہے ابو قتادہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو قتادہ, تمہارا وہ صاحب, تمہارا وہ ساتھی 3 درہم کی وجہ سے جنت سے روکا ہوا ہے, اب تک جنت میں داخل نہیں ہوا ابھی تک. 3 درہم, وہ بھی بھول بھی گئے تھے, یعنی کہ مدد نہیں دی. تو میرے دوستو, حقوق العباد بہت اہم چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, جس پر لوگ جو غافل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, کافی ہے. نہیں, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, یہ سب جو وہ عبادتیں جو اللہ سے متعلق ہیں, اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ چاہے تو معاف کر دیں. لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں جس کے اندر آج ہم جو ہے بڑی لاپرواہی کر رہے ہیں, یہ چیز وہ ہے اگر بندہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے, اس وقت تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرتے جب تک کہ اس بندے کو راضی نہ کر لے. تو لہٰذا ابھی وقت ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے, وقت دیا ہے, مہلت دی ہے, تو موت آنے سے پہلے, کیونکہ پتہ نہیں موت کب آئے گی, ہر ایک مرنے والا ہے, بچہ بھی مرتا ہے, بوڑھا بھی مرتا ہے, جوان بھی مرتا ہے, کسی کی موت کب اللہ نے لکھی ہے یہ اللہ کا راز ہے, کسی کو نہیں معلوم. تو لہٰذا ہماری موت بھی کب تک اللہ نے رکھی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو موت کا مرحلہ آنے سے پہلے ہم جو ہے اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں, ان حقوق کو ادا کر دیں, اور جو ہے صدقہ و خیرات جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی ہی میں کر دیں. اور وقت نکلنے کے بعد مرنے لگ رہے ہیں, اب جو ہے موت کا وقت آ چکا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ یتیم خانے کو اتنا دے دو, وہ بیواؤں کے فنڈ کو اتنا دے دو, وہ ان کو اتنا دے دو, اب تو آپ کا مال رہا ہی نہیں. جب آپ مرنے لگ رہے ہیں, نزا کا عالم طاری ہو رہا ہے, اب یہاں پر کوئی وصیت نہیں چلے گی. تو لہٰذا اس وقت سے آنے سے پہلے ہی, اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی کریں, اور حسن خاتمہ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر حالت میں اللہ تعالیٰ موت عطا کرے, بہتر حالت میں اللہ موت عطا کرے. اس کی کچھ علامتیں ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت معاذ کی حدیث ابو داؤد کے اندر کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو, یا اقرار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, جو اس اقرار کے ساتھ مرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. یہ اقرار دل سے بھی ہو, زبان سے بھی ہو. بعض لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں زبان سے, لیکن دل جو ہے شرک میں مبتلا تھا, زندگی بھر مشرک ہی رہے, مشرکانہ عقیدے ہی پر رہے, لا الہ الا اللہ چاہے 1000 مرتبہ کہتے ہوئے کیوں نہ مرے, ان کے لیے جنت نہیں, کیونکہ دل نے اس کو قبول نہیں کیا. تو لہٰذا زبان کے ساتھ دل بھی اس کے اندر شریک ہو. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کی نشانی, مومن کی موت کی نشانی کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا, اس کے پیشانی عرقآلود ہو جاتی ہے, اس کی پیشانی عرقآلود ہو جاتی ہے, یعنی پیشانی پر پسینہ جو ٹپکنے لگتا ہے. یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت بتلائی گئی. اسی طرح جمعے کی موت, جمعے کے دن کا مرنا, یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت بتلائی گئی کہ ایمان والے کے لیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلتها, کہ کوئی مسلمان
جمعے کی رات ہو یا جمعے کا دن ہو جس میں مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے اللہ بچا لیتے ہیں، قبر کے عذاب سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ تو قبر کے عذاب سے بچنے والا شخص ہے جو جمعے کی رات مرتا ہے، اگر وہ ایمان والا ہو تو وہی شرط ہے۔ مشرک کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ جو انسان قبر پرست ہے، جو انسان جو ہے یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگانے والا ہے، 11ویں 12ویں کرنے والے، کنڈوں کی فاتحہ جو لوگ کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو خالص اللہ کے ساتھ جس کا تعلق رہا، اللہ ہی کی توحید پر جو ہے وہ اڑا رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ ایسا انسان اگر جمعے کے دن مرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بشارت ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں مرنا، نماز کی حالت میں یا حج کے دوران اس طرح کا انتقال ہو جانا، اور اسی طرح موحد مسلمانوں کا اس کے لیے تعریف کرنا کہ چند نیک بندے اللہ کے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، وہ اس کی جو ہے حمد و ثنا، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا، اور جو بڑا خوش اخلاق تھا، بڑا جو جنتی صفت تھا۔ اس طرح کی باتیں اگر کرتے ہیں تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر جگہ اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ جو گزرا تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ جو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا جو ہے ہمیں کا فضیلت والا آدمی، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وجبت واجب ہو گئی۔ اسی طرح کوئی ایک اور جنازہ گیا اور وہاں پر جو ہے اس آدمی کے بارے میں لوگوں نے برائیاں بیان کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول واجب کیا ہو گئی؟ فرمایا کہ اس آدمی کے حق میں جہنم، اس آدمی کے حق میں جنت۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی گواہ ہو اس سرزمین پر، اللہ کے گواہ ہو اس سرزمین پر، جو بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کی تعریف کرنا، لوگوں کی اس آدمی کے بارے میں اچھی صفات بیان کرنا، یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حسن خاتمہ رکھا ہے۔ لیکن ہم کسی کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہیں گے کہ جنتی۔ یہ علامتیں ممکن ہے اس کے برخلاف بھی ہوں اللہ کے علم میں، کیونکہ جنت اور جہنم کے اعتبار سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ آپ کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کریں، تو لہٰذا کسی کے لیے ہم قطعی طور پر نہیں کہیں گے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسن علامتیں ہیں، یہ خاتمے کی اچھی علامتیں ہیں۔ اللہ سے امید ہم کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت دے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت دے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کے لیے قطعی طور پر جنتی یا جہنمی ہونے کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برخلاف جو ہے سوء خاتمہ کی جو علامتیں ہیں، جو بری موت جس کو ہم کہتے ہیں، شرک اور کفر پر مرنا، شرک اور کفر کے عقیدے پر مرنا، یہ بری موت ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح نماز کو چھوڑتے ہوئے مرنا، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے اس کے بارے میں بھی کفر کا فتویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو لہٰذا جو بے نمازی مرتا ہے اس کی بھی بری موت ہے۔ اسی طرح کوئی انسان معصیت کرتے ہوئے مرتا ہے، سود کی حالت میں سود کھاتے ہوئے مرتا ہے، یا اسی طرح جو ہے زنا کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی معصیت میں انسان کی موت ہوتی ہے، جو بری موت ہے۔ اسی طرح اس کے مرنے کے بعد لوگ برائی بیان کریں، لوگ جو ہے اس کی کوئی اچھائی بیان نہ کریں، یہ چیز بھی جو ہے علامت ہے اس کی برے خاتمے کی۔ اس طرح مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا پڑ جانا، اس کا جو ہے چہرہ ڈراؤنا ہو جانا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی جو بری موت کی علامتیں ہیں۔ جیسے وہ چیزیں ہیں جس سے جو انسان جو اپنے آپ کو بچائے تاکہ اللہ کی عبادت میں اور اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور یہ وہ راتیں جو ہمارے ساتھ جو گزر رہی ہیں جو بڑی ہی بابرکت راتیں ہیں، جس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور جو ہے شب قدر کے حصول کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، کیونکہ ان راتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں شب قدر کو پا جاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، انک عفو تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ تو معافی کی دعا انسان ان راتوں میں کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرے، کیونکہ یہ تقدیر والی رات بھی ہے جو آپ کے ساتھ شب قدر کے اعتبار سے اللہ نے رکھی ہے، تو تقدیر سال بھر کی تقدیر بھی اللہ منتقل فرماتے ہیں، تو لہذا اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے اور جو ہے اپنے کاموں کے آسانی کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ
جو ہے ان دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں. تو ان راتوں کے اندر جو خصوصاً جو طاق راتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان راتوں کا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، ممکن حد تک اللہ کی عبادت کریں، کچھ وقت سو بھی جائیں لیکن یہ ممکن حد تک جو ہے آپ جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی کوشش کریں، تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں، دعاؤں میں مشغول رکھیں. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے. اللہ تعالی ہمارے سننے کو اللہ تعالی عمل کی توفیق اللہ تعالی دے دے اور ہمیں ان سعادت مند بندوں میں اللہ شامل فرما دے جن کی مغفرت اللہ تعالی اس رات اللہ کر دیتے ہیں. اللہ جن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دے اور ان بندوں میں اللہ میں شامل فرما دے جن کو اللہ اپنی جنتوں میں داخل فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.